ایک سوال ہے کہ ہسبینڈ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ وائف از جسٹ فار فزیکل ریلیشن شپ, شی ڈو ناٹ ہیو اینی ایموشنل نیڈ, his priority is everyone else. How can we fix the issues raised due to other family members, and husband is of self-centered personality. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ریئل چیلنجز ہیں وہ آپ کو ایڈریس کرنے چاہیے. ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی ہے جس میں شروع کے جتنے وہ بیس بنانے والے ٹاپکس ہیں نا, یا بیس بنانے والی جو فاؤنڈیشن والی باتیں ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے کن باتوں پہ توجہ دینی ہے, کیونکہ فزیکل ریلیشن شپ جس پہ ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسا تعلق ہوتا ہے جس سے بہت جیلنگ آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کا فزیکل ریلیشن شپ ہے اور اس کے علاوہ باقی ریلیشن شپ میں جیلنگ نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو جذباتی پن سے نہیں روک پا رہی. ظاہر آپ ہرٹ ہوں گی, آپ کو اپنے ہسبینڈ کے رویے جو ہیں پریشان کرتے ہوں گے, آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو پرابلمس ہیں ان کو ہم نے فکس کیسے کرنا ہے. تو آپ کو سمارٹ طریقے سیکھنے پڑیں گے. جتنا زیادہ آپ سمارٹ طریقے سیکھیں گی آپ دیکھیں گی کہ اتنا زیادہ آپ کے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں جو مسائل ہوتے ہیں نا جب پیدا ہوتے ہیں ایک دن میں نہیں ہوتا, آہستہ 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 مسئلے بڑھتے ہیں. اور اسی طرح سے جب مسائل کو ہم حل کرنے کی طرف جاتے ہیں وہ بھی اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہوتا. یہ سوئچ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک فارمولا دے دوں اور آج آپ نے اپلائی کیا اور کل تک بالکل جی میاں بدل جائیں بیوی بدل جائے رزلٹس آ جائیں. نہیں, آپ کو سال ہر سال محنت کرنی پڑتی ہے اس پوائنٹ پہ, آپ کو بہت کلیئرٹی اختیار کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ رزلٹ ملتا ہے. ایک اور جی بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اگر آپ غصہ آنے پر ٹائم آؤٹ لے لیں کہ پھر دوبارہ بات کریں گے, اور ایوری ٹائم بات کرنے پہ ہسبینڈ کو غصہ آ جائے اور وہ بات ہی نہ کرنا چاہیں اور وہ کہیں کہ بس جو گزر گیا سو وہ گزر گیا, پھر بار بار سیم بات پر لڑائی ہونی شروع ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب آپ غصہ آیا آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ نے ٹائم آؤٹ لیا, اب آپ جو دوبارہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوبارہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کو طریقہ بدلنا پڑے گا بات کرنے کا. آپ کو دلائل صحیح لانے پڑیں گے. آپ کو فرض کریں آج آپ نے بات کی, اب آپ کو لگا کہ ہسبینڈ غصے میں آ گئے, اب آپ اگر فرض کریں کہتی ہیں کہ اچھا یہ ایسا معاملہ ہے جس کو میں 2 ہفتے کے لیے پوسٹ پون کر سکتی ہوں, تو اب اس 2 ہفتے میں ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا, اس 2 ہفتے میں میاں سے پکی دوستی کرنی ہے, پیار محبت والی دوستی کرنی ہے, اور ان کے ساتھ آپ نے تعلقات بہت اچھے کرنے. جیسے ہی آپ تعلقات ان کے ساتھ اچھا کرنے لگیں گی, اب آپ نے وہ جملے سوچنے ہیں جس سے وہ آپ ان کو گھیر سکتی ہیں اور اس پہ بات کر سکتی ہیں اور آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم 7 یا 8 دفعہ پراپر اچھے طریقے سے بائی دا بک جو اصولی طریقہ ہے اس سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. ایسے نہیں کہ میرے دماغ میں یہ خیال ہے اس طرح بات کروں تو وہ تو وہاں پہ آپ فیل ہو جائیں گی. جتنے پوائنٹس ہم نے, یہ ہمارا 6واں سیشن ہے اور اس وقت تک 6 سیشنز میں جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے, میں آپ کو گارنٹیڈ کہتی ہوں کہ اگر آپ ان سارے فارمولاز کو اپلائی کر رہی ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور رزلٹ ملیں گے. لیکن اگر آپ صرف فرسٹریشن کے طور پہ آپ مفروضے میرے سامنے پیش کرتی رہیں کہ اچھا آگے سے انہوں نے یہ بول دینا ہے, پھر یہ ہو جانا ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ ہونا ہے, پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو یہ سارے مفروضوں کو چھوڑ کر بہت طریقے سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا. آپ کے ساتھ کافی سالوں سے کنیکٹ ہوں, میری شادی کو 22 سال ہو گئے اور وہ سارے فارمولے میں نے امپلیمنٹ کیے اور الحمدللہ ویسے ہی رزلٹ آئے جیسے آپ نے مجھے بتائے تھے. اپنے ان کے جو ٹراما تھا فیملی سے جنریشن در جنریشن چل رہا تھا, ایون کہ میرے فادر ان لا جو ہیں میرے ہسبینڈ کو یہ بھی کہتے تھے کہ تم تو میری سگی اولاد ہی نہیں ہو. تو اس کی وہ جو ایگریشن تھا وہ ہم لوگوں کے ریلیشن پہ بہت افیکٹ کرتا تھا. مطلب دوسرا بیٹا ان کا اصلی بیٹا ہے اور یہ والا جو بیٹا ہے دوسرا, یعنی جو سب سے چھوٹے بیٹے میرے شوہر تھے, وہ ان کو اس طریقے سے مینٹل ٹارچر کرتے تھے چھوٹی سی عمر سے. تو شادی ہماری 19-20 ایئرس کے تھے جب وہ تب ہوئی چھوٹی عمر میں, لیکن ان کی پسند کی شادی تھی. شروع میں اچھا تھا, اب وہ ساری چیزیں میں امپلیمنٹ کرتی آئی اور ہماری شادی پہ جو بھی افیکٹ پڑتے رہے اس کو میں نے اپنے آپ کو گرو کیا, لرن کیا. اور میں سمجھتی تھی کہ یہ فیملی کا اتنی بڑی چیز ہے کہ میں اس کو چینج نہیں کر سکتی, دین وائی ڈونٹ آئی چینج مائی سیلف. میں اپنے ہسبینڈ کو لے کے, یعنی اس کی ایموشنل گروتھ کے ساتھ اس کو لے کے چلی. وہ ماشاء اللہ 0 سے FSC پاس تھے اور وہ 4 ہوٹلز کے جنرل مینیجر بن گئے. لیکن
اینڈ میں رزلٹ کیا آیا کہ یعنی کہ 22 سال تو اب تک ہو چکے ہیں، تو یہاں پہ مجھے شور تھا کہ میں کہاں سے اس بندے کو لے کر چلی ہوں، پیچھے سے اتنے ٹراماز ہیں، اتنا مینٹل ٹارچر اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، تو میرے پاس تو کم آ رہا ہے نا، آئی شوڈ ہیلپ ہم. تو اس نے یہاں پہ آگے ایک ایسا ٹویسٹ کیا کہ جس پہ آ کے میرا جو ہے نا کیریکٹر وہ شیٹر، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں، میرا جو کانفیڈینس ہے وہ شیٹر ہو چکا ہے. اس نے یہ کیا کہ وہ جب بچی ہماری 18-19 سال کی تھی تو اس نے کہہ دیا کہ جی میں انٹرسٹیڈ ہوں کسی اور میں. اس نے اپنا ویزا شیزا ختم کروایا، جاب ختم کروائی، پاکستان موو ہو گیا. اینڈ اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم لوگوں کے یعنی وہ نارمل لائف نہیں بنا سکی جس کو میں سمجھ رہی تھی کہ میں لے کے چل رہی ہوں. اور obviously he lose everything کہ وہ جو تھی گھر کی نہ برکت رہی نہ کچھ اور. دین پھر آپ لوگوں کی جو پھر ہیلپ تھی اس نے میرا بہت ساتھ دیا. میں نے اپنے آپ کو پھر سے گرو کیا، پھر سے جمع کیا، اکٹھا کیا. ایک چیز تو یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب عورت گرو کر جاتی ہے نا اور مرد کو لگتا ہے کہ جی یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ وہاں سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ کسی اور عورت کی طرف مڑ جاتا ہے کہ بھئی میں ایسی وہ کروں. اب وہ فونوں پہ باتیں کرتا تھا اور کوئی دوسری بندی اس کی باتیں سن رہی ہے، اس کو کمپیشن دے رہی ہے، وہی کمپیشن میں بھی دے رہی ہوں، میں بھی بات کر رہی ہوں، میں اس کی پرابلم کو ڈسکس کرتی آئی تھی. میرا سوال ہے کہ میں اب اس سٹیج پہ آگے نیکسٹ سٹیپ کیا کروں. یہاں پہ میں آ کے بلینک ہو گئی. دیکھیں، ہم کسی بھی ریلیشن شپ میں جب ہوتے ہیں نا تو وہاں چیلنجز آتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ہم گرو کر رہے ہیں تو ناٹ نیسیسریلی وہ مرد ہمیں چھوڑ دے گا. یہ ہمیں انٹیلیجنٹ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے ان مسائل کو حل کیسے کرنا ہے. اور فرض کریں کہ کوئی ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہماری گروتھ کی وجہ سے، تو ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں رہتا، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو گرو کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے ایسے ہماری زندگی میں رکھے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں مشکلات بھی پیش آتی ہیں نا. تو اگر آپ گرو کر گئے ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج آ گیا ہے تو آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ الحمدللہ میرا پھر بھی کوئی لاس نہیں ہوا. لاس تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے، آپ کو کوئی دھوکہ دیتا ہے، اور آپ نے اس شخص پہ اتنا تکیہ لگایا ہوتا ہے کہ آپ لاسٹ ہوتے ہیں اس کے بغیر. لیکن جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے ایک سیٹ بیک ہوا ہے، سیٹ بیک تو ہوتا ہے نا جب آپ نے کسی کے ساتھ اتنا انویسٹ کیا ہوتا ہے کسی ریلیشن شپ میں، تو سیٹ بیک تو ہوتا ہے، ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہماری جب گروتھ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ جاتے ہیں، اور ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. جی ایک میرے پاس ریٹن کوشچن آیا ہوا ہے کہ ان مائی فیملی مائی بردرز آر ہارش ایون دیئر سنس، دین آئی ٹوک اے بولڈ اسٹیپ ٹو آسک them ٹو شو respect when talking to me by being firm and almost cutting interaction with them to a major extent. They make me feel guilty saying I'm arrogant by my steps at keeping boundary with them. How to proceed with guilt feeling as they gaslight me, making it difficult to fulfill sila rahmi. جی کبھی کبھی ایسے اختلافات بھی ہوتے ہیں جو ہماری اپنی بیسک فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے صلہ رحمی کا معاملہ آتا ہے، اور ہمیں پھر بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ان رشتوں کو نبھائیں اور اس میں کوئی برکت لے کر آئیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا ایک منیمم، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب، ایسا لٹریچر، ایسا کسی اسکالر کو سن لیں جو بتاتے ہیں کہ صلہ رحمی میں کسی بھی رشتے میں کون کون سے کام آپ نے ضرور کرنے ہیں. اب آپ ان رشتوں میں اس بات کو تو پورا کرتے ہیں اور باقی باتوں میں تھوڑی خاموشی اختیار کرتے ہیں. آپ کو جا کر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، شکوے شکایتیں کرنا، بدتمیزی کرنا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ ہلکی سی باؤنڈری ایسے رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو مس یوز نہ کر سکے. بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ساتھ آپ کے ارد گرد اور بھی بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسے افراد ہوتے ہیں جو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے نظر رکھنی ہے کہ یہ نہ ہو یہی چیز میرے لیے فتنہ بن جائے اور میں کوئی ایسا فیصلہ کروں جو کہ جس میں رکاوٹ آ جائے، جس میں میں کوئی غلط فیصلہ جو ہے وہ کر لوں. تو بس اسی طرح سے آپ نے جو ہوتا ہے نا اپنے اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے. پہلے میں بہت دکھی رہتی ہوتی تھی، بہت پریشان، لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے بہت کچھ اپنے آپ میں ٹھیک کیا ہے. لیکن ایک چیز جو ابھی تک میں ٹھیک نہیں کر پا رہی کہ ڈیلی بیس پہ لکھنا، ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں میں ریگولر کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن جوش ہفتہ 2 ہفتے ٹھیک، لیکن پھر پتہ نہیں، پھر شاید کوئی چیز میں مجھ میں ایسے لگتا ہے جیسے ٹوٹ گئی ہے،
پھر میں اپنے آپ کو سمیٹنا شروع ہو جاتی ہوں اور وہ چیزیں جو میں نے شروع کی ہوتی ہیں نا وہ رک جاتی ہیں. تو میں نے یہ ڈیلی بیس پہ اپنا کام جاری رکھنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ اپنے پیٹرنز دیکھنے چاہیے. یعنی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، اوور آل آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرے ریلیشن شپ میں جیسے میں اگر ہفتہ 10 دن بعد پھر ٹوٹ جاتی ہوں، پہلے کچھ صحیح کام کرتی ہوں، پھر مجھ سے کوئی چیز مینج نہیں ہوتی، تو میرے پیٹرن کیا ہیں. ان پیٹرنز میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں یا تو مجھ سے غلطی ہوتی ہے، یا جو دوسرا فرد ہے میرے ساتھ جن کے ساتھ میری کوئی تعلقات ہیں ان میں اختلافات آتے ہیں، تو وہاں پر میں نے اب کہاں کہاں محتاط رہنا ہے. اور اگر آپ وہ جو ہفتہ 10 دن میں کوئی پریکٹس کرتی ہیں تو آپ کی سوچیں یہاں پہ میں نے کوئی اسکل سیکھا، کوئی ہنر سیکھا، کو اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. اگر تو میں نے ڈیولپ کیا تو الحمدللہ، لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنی ہیں، کچھ اپنی کوالٹیز پہ کام کرنا ہے. جیسے جیسے میں اپنی کوالٹی پہ کام کروں گی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جب بھی ٹریول کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نا کانفلکٹ وہاں شروع ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ تھوڑے مٹیریلسٹک ٹائپ ہیں. اگر گھر میں بھی کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی وائر ٹوٹ جائے تو وہ نا تھوڑا سا نا مطلب کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا ٹریگر پوائنٹ ہے کہ پھر میں نا پھٹ پڑتی ہوں. تو وہ اگر ٹریول کر رہے ہوں تو بچوں کو کہیں گے کہ گاڑی میں بیٹھو، ٹھیک سے بیٹھو، ٹریول کے لیے ہوتی ہے، نوٹ فار دس از نوٹ پلے ایریا. مطلب بچے تو بچے ہیں نا، ان کو کیسے ہم سمجھائیں. لیکن جن کو سمجھنا چاہیے، اب میں بھی ان کو سمجھا رہی ہوں، کبھی میں چپ بھی کر جاتی ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہماری اسی بات پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے مٹیریلسٹک ٹائپ ہے، ان کو کوئی چیز خراب ہو جائے تو وہ لڑائی شروع ہو جائے گی اور پھر میں جو ہونا پھٹ پڑوں گی. تو اس کا اگر کوئی سلوشن مل جائے. تھینک یو. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے مجھے مسئلہ بتایا اس میں مٹیریلزم تو آ ہی نہیں رہی، مٹیریلسٹک ہونا تو آ ہی نہیں رہا. کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں یا کہیں آتے جاتے ہیں تو وہ خاموشی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ پراپر طریقے سے بیٹھیں. اور آپ نے یہی کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ پلے ایریا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہیں جو بہت ہلا گلا کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے اسپاؤس کا ٹرو نیچر انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر وہ یہ چیز پسند کرتے ہیں تو آپ کوئی بات نہیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہاں ہمیں بابا کی بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ہم یہاں پہ خاموشی سے بیٹھیں گے یا خاموشی سے کچھ ایکٹیویٹی کریں گے. اور جب ہم کہیں پارک جائیں گے یا کہیں جس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں وہاں جا کے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے ہم اس پہ توجہ دیں گے. کہ نہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں ہے، یہ آپ کا ایک پیراڈائم ہے جو ڈفرینٹ ہے. یعنی میں پرسنلی بھی جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں تو میرے ہسبینڈ بھی اسی نیچر کے ہیں. وہ پسند کرتے ہیں کہ گاڑی میں خاموشی ہو اور سب لوگ ذرا آرام سے توجہ سے بیٹھیں. تو میں کیا کرتی ہوں، میں اپنے لیے کوئی لیکچر رکھ لیتی ہوں، کوئی اور چیز رکھ لیتی ہوں، وہ میں آرام سے سنتی رہتی ہوں خاموشی سے. یا کوئی اور ایسی ہلکی پھلکی جو سمپل ایکٹیویٹی جو میرے ہسبینڈ کو بادر نہ کرے میں وہ کر لیتی ہوں. ہاں، میرا اندر سے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں خوب گپ شپ لگاؤں، خوب باتیں کروں، لیکن اس وقت میں چپ رہتی ہوں. اور اگر جب میں نے اکیلے جانا ہے تو اس وقت میں وہ ایکٹیویٹی کر لیتی ہوں. تو اس کا تو بہت ہی سمپل سا سلوشن ہے. اپنے آپ کو پریشان کیے بغیر آپ ہسبینڈ کی بات کو رسپیکٹ دیں اور اسی طرح سے وہ کام کرنا شروع کر دیں. اور اگر واقعی کبھی کبھی کچھ ایسا کام وہ کریں جہاں پہ آپ کو مٹیریلسٹک لگیں، کیونکہ یہ والی اگزامپل میں تو مٹیریلسٹک مجھے کہیں نہیں نظر آیا اپروچ، لیکن اگر کہیں وہ ہیں بھی تو کوئی بات نہیں، آپ طریقے سے بہت اچھے انداز میں ان کے ساتھ جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پھر ریزلٹس جو ہیں وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. جی، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر مسئلے تو بہت زیادہ ہے زندگی میں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے. لیکن آپ کی ایک بات میں نے لیکچر میں سنی تھی تو وہ مجھے بہت ماشاءاللہ ہیلپ فل لگی کہ ہم چیلنجز کو ختم کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ جنت نہیں ہے. ظاہر ہے جیسے ہم یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے ہی آئے ہیں، تو جب ایک ختم ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی، یا ایک ختم ہی نہیں ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی. تو مجھے بس آپ کو اپریسیشن یہ دینی تھی ماشاءاللہ سے کہ میں آپ کی پوڈ کاسٹ شوق سے سنتی ہوں، تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں جیسے، اور الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب سے اور ہمیں صحیح راستے پہ رکھے. اور میں واقعی اپنے لیے بھی یہ سوچتی ہوں اور سب کو بھی یہی کہتی ہوں، یہ جنت نہیں ہے. آج میرے خیال میں صبح سے کوئی 5ویں دفعہ میں نے سوچا ہے اپنے لیے اور کسی سے بات چیت کرتے ہوئے بھی کہ یہ جنت نہیں ہے. یہاں پہ مسئلے ہونے ہی ہونے ہیں اور ان مسئلوں میں سے گزر کے ہی ہم نے جنت تک پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ایک دو ریٹن کویسچن ہے میرے پاس، میں پہلے ان کو لے لیتی ہوں. لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ ہے. میرے ہسبینڈ ابراڈ ہوتے ہیں، جب ہمارے ملک میں ہوتے ہیں تو بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ابراڈ چلے جاتے ہیں بہت اجنبی ہو جاتے ہیں.
اور مجھے وقت نہیں دے پاتے, وٹ شوڈ آئی ڈو. میں بہت ہرٹ ہوتی ہوں. دیکھیے جب وہ آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتے ہیں, تو جب وہ چلے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ ٹائم زون ڈفرینٹ ہے, پھر کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ, وہاں کی لائف کافی ڈیفیکلٹ کئی دفعہ ہوتی ہے. تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پیارے پیارے میسیجز بھیجتے رہا کریں, ہرٹ نہ ہوا کریں آپ, بلکہ ان کے ساتھ جب ایسے ایسے میسیجز بھیجیں کہ وہ چاہے وہ 24 گھنٹے بعد یا 72 گھنٹے بعد آپ کو جواب دیں, لیکن جب وہ جواب دیں تو پھر ایک اچھی سی بات کہہ دی, پھر ایک اچھی سی بات کہہ دی. ان کو آپ کو نا وہ ٹیسٹ دینا پڑے گا جب وہ دور بھی ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیسے ویل کنیکٹڈ ہو. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ اس دور میں رہ رہی ہیں کہ جب وہ دور جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ایسے گیجٹس موجود ہیں کہ جس کے ساتھ آپ ویڈیو کال کر سکتی ہیں, آپ آڈیو میں بہت اچھے اچھے میسیجز ان کو بھیج سکتی ہیں, جہاں سے آپ پھر اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک اور کوشچن آ رہا ہے, سم ٹائمز آئی فیل مائی اسپاؤز آرگیوز جسٹ ٹو ون, ہاؤ ڈو وی شفٹ فرام وننگ ٹو انڈرسٹینڈنگ. آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں. اگر وہ جیتنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو جیتنے دیں اور خوب تالیاں بجائیں ان کے لیے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر آپ کی بات کو بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ یہ ریس نہیں ہوتی کہ جی میں نے جو ہے وہاں پہ جیتنا ہے, تو آپ اس ریس کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر جو ہے وہ خود بخود ان باتوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے, اور ادروائز یہ کہ ظاہر ہے پھر وہ بھی تنگ ہوں گے اور آپ بھی تنگ ہونا شروع ہو جائیں گی. کہہ رہے کہ میرے میاں جرنلسٹ ہیں, بہت خیال رکھتے ہیں, ہمدرد اور بچوں سے بہت محبت کرنے والے ہیں, بس رومانٹک نہیں ہیں, زیادہ باتیں نہیں کرتے اور زیادہ باتیں پسند بھی نہیں کرتے. مجھے بس اتنا بتائیں میں کیسے ان کے قریب ہوں اور وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کریں, اور وہ شیئر بھی نہیں کرتے. اچھے ہسبینڈ ہیں, رومانٹک نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, اور آپ جب ان کا خیال رکھتی رہیں گی اور دعائیں بھی پڑھیں ایسی, تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالیں. اور یہ سوچیں کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ ایک رسپیکٹفل طریقے سے چل رہا ہے تو ایک وقت آئے گا جب آپ وہاں جنت میں بیٹھے ہوں گے اللہ کی توفیق سے, تو پھر کیا ہوگا, جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو وہاں پر وہ محبتیں خود بخود آ جائیں گی. دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا ہماری محبتوں کے لیے. دنیا میں ایک ہی پائیدار محبت ہے, وہ ہے اللہ کی محبت, اور اللہ تعالیٰ نے جن محبتوں کو ہماری زندگی میں رکھا ہے وہ پھر آتی جاتی رہتی ہیں امتحانوں کی شکل میں. ایک اور یہاں پہ سوال ہے, اٹس 1 year since I want to sit with my husband to do the difficult talk but he avoids to talk to me completely. How to make him talk and hence reply me. آپ ان کو ٹریپ کر لیں تھوڑا سا, اور آپ تھوڑی سی بات کریں, ایک دم بہت ڈیفیکلٹ بات نہیں کریں کیونکہ وہ ان کے لیے شاید مشکل ہو جائے گی, اور ہلکی پھلکی بات کر کے ان سے کہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں, پھر ہم اس پہ مزید کسی اور ٹائم پہ بات کریں گے. جب ہم حتمی فیصلہ اسی وقت چاہتے ہیں نا, پھر ہماری زندگی میں کافی زیادہ مشکلات آتی ہیں اور ظاہر ہے پھر ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ 18 سال سے ابروڈ ہیں, ہر سال وہ پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں, تو میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. اس سال انہوں نے اپنی فیملی کو اپنے پاس بلایا ہے. اب ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں 2-3 سال اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھوں, لیکن ان کی فیملی یہ الاؤ نہیں کر رہی. یعنی ہماری جو مدر ہیں, ساس ہیں جو میری, وہ یہ الاؤ نہیں کر رہی کہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ اسٹے کریں. اب ان دونوں کا اس بات پہ تنازع ہے اور یہ سولو نہیں ہو رہا. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی ماں کو سمجھائیں, اور انہیں بھی کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی بات سنیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں اتنے سالوں سے. فیملی کے وہ بڑے تھے, ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے بعد انہوں نے سب کچھ سیٹ کیا, بہن بھائیوں کی شادیاں, تعلیم, سارے خرچے اٹھائے ہیں, لیکن اب وہ چاہ رہے ہیں کہ میں 2-3 سال اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھوں, لیکن اب گھر والے اس بات پہ ایگری نہیں ہیں. دیکھیں آپ اپنے تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے رکھیں, اتنے اچھے رکھیں کہ وہ واقعی آپ کو لے جانا چاہیں, اور جو ان کے درمیان تنازع چل رہا ہے نا ان کو خود حل کرنے دیں, آپ بیچ میں نہ آئیں. آپ بس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی طرح سے رہیں کہ, اور ان کو بتاتی رہیں کہ میں کتنی خوش ہوں کہ آپ مجھے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اصولی طور پہ شوہر بیوی کو ایز اے فیملی اکٹھے ہی رہنا چاہیے. اور آپ اللہ سے بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں اور یہ معاملہ جو ہے آسان طریقے سے نپٹ جائے, اور اس میں کوئی آپ کی طرف سے جو ہے یا آپ کے لیے کوئی جو ہے وہ فردر جو ہے وہ مشکل نہ آئے. ایک کوشچن میرے پاس لکھا ہوا بھی آ رہا ہے, میں نے کبھی کانفلکٹ کے بعد اپنی اتنی محبت شو نہیں کی, اب مجھے یہ کرنا آرٹیفیشل لگتا ہے, اینی ٹپ. آئی نو مائی ہسبینڈ ول بی امیزڈ ایز ویل. اور وہ پوچھیں گے کہ خیریت ہے.
ہاں جی بالکل، آپ مسکرا کے کہیں کہ بالکل خیریت ہے. دیکھیں یہ آرٹیفیشیل چیز نہیں ہوتی ہے، یہ نا ایک اچھا معیار ہوتا ہے جو ہم اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت نیگیٹو انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہر چیز کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں نا، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات، یہ لوگ اتنے نیچرل طریقے سے اگر کسی کوئی جذبہ آتا تھا اس کا اظہار کر لیتے تھے، اور اگر کوئی ان سے غلطی ہوگی تو اس کو بھی بڑے نیچرل طریقے سے فوراً ہی اس کی اصلاح کر لیتے تھے، اور بڑے پیار محبت سے ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. وہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو آرٹیفیشل ہو جائے گا، میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں. آپ دیکھیں نا، ہمیں دعا مانگنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ دعا مانگو تو رو، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو پریٹینڈ کرو. اسی طرح محبت کے لیے بھی یہ بات ہے نا. آپ کے ویسے تو محبت ہے، لیکن کانفلکٹ کی وجہ سے آپ اس وقت نہیں وہ جذبہ محسوس کریں. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا اس میں ایک اچھا ایلیمنٹ لے آؤں گی تو میرے ہسبینڈ کو اچھا لگے گا اور ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو جائے گا، تو وائی ناٹ. آپ دیکھیں نا، جب بچپن میں ہم اس چیز کو کیسے وہ کرتے ہوتے ہیں پریکٹس، ویسے ہم پیرنٹس سے بات ہی نہیں کرتے جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی لیول پہ ہوتے ہیں، اور جس دن پیسے چاہیے، پرمیشن چاہیے، دیکھیں ہم اپنے اماں ابا کے ارد گرد پھرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پیچھے رہتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں. تو یہی فارمولا ہے جس کو آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. میم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کی یہ سب مجھے سمجھ نہیں لگتی، یعنی کہ وہ اگر کبھی تھوڑا ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ میرے پاس آئیں گے، اپنی فیملی ہے جس کے ساتھ ان کے کے بارے میں بات کریں گے. میں ان کی دل جوئی بھی کرتی ہوں، لیکن جیسے ہی وہ لوگ ان کو دوبارہ بلائیں گے یا بات کریں گے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میرے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے کوئی بات ہو یا نہ ہو، یا چھوٹی سی بات ہو یا عام روٹین کے معاملات ہوں، وہ سب کے درمیان میں انسلٹ بہت کرتے ہیں، بہت شاؤٹ کرتے ہیں. اس کو میں نے اتنے سال گزر گئے ہیں، کوشش کی ہے کہ میں آگے سے جواب نہیں دیتی، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ گیدرنگ ہوگی یا ایسے لوگ ہوں گے وہاں پہ وہ بہت زیادہ انسلٹ کریں گے اور شاؤٹ کریں گے. اس میں آپ اپنے ہسبینڈ کا پیٹرن دیکھیں کہ کہاں پہ وہ کس بات کو کیسے پکڑتے ہیں، اور وہیں سے آپ کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ملے گی کہ یہ پیٹرن مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب بھی مسئلہ ہوتا ہے یہ جملے بولے جاتے ہیں، وہاں مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ یہ کرتے ہیں. وہاں سے جو میں نے آپ کو آج کے پورے سٹیپس بتائے ہیں نا، پھر آپ ان سٹیپس کو اپلائی کریں. جیسے ہی وہ آپ ان سٹیپس کو اپلائی کریں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا کہ آپ اس مسئلے کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں. ایک اور بھی یہاں پہ ریٹن سوال ہے. My spouse spends a lot of money on others and relatives and friends but very stingy with me. Doesn't give me pocket money easily and thinks arranging grocery is enough. How to resolve it? یہ بہت سی خواتین کا مسئلہ ہے کہ فائنینشلی وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ انسیکیور سے ہوتے ہیں اور وہ بہت کنٹرول رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کو پہلے ڈائریکٹلی بات کرنی چاہیے. آپ کو ان کو بتانا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ آپ کے جائز خرچے ہیں، اور ظاہر آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اور کیا ان کی افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے یا اسپینڈنگ میں غلطی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ پیار محبت کے اظہار کے ساتھ اور ان کی تعریف کر کر کے آپ اپنی طرف کے جو خرچے ہیں، جو جائز خرچے ہیں، وہ بڑھا سکتے ہیں. ناراضگی کے ساتھ اگر آپ چاہیں گی کہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو وہ نہیں ہوگا. وہی بات ہے کہ آپ کو کمپیشن لانی ہوگی، پیار محبت لانا ہوگا، ان کی تعریف کرنی ہوگی، اور اس چیز کو یعنی تالیاں بجا بجا کر آپ نے نا ان کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور پھر اگر نہیں مسئلہ حل ہوتا تو ظاہر آپ کو کسی اپنے فیملی ممبر کو جو ذرا اسٹیبل ہوتا ہے ایموشنلی، جو ان کو اچھی طرح سمجھا سکتا ہے، ان کو انوالو کرنا ہوتا ہے. میں 10 سال سے مطلب یہاں رہتی ہوں، میری شادی ہو گئی ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے. میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی، ماشاءاللہ مطلب پریوار بھی کمپلیٹ ہو گیا. تو میری ساس میرے سے صحیح سے رہتی نہیں، 10 سال سے لے کے اب تک ابھی بھی ایسی ہی رہتی ہے. مطلب وہ نہ ہی میرے سے بات کرتی ہیں، میں ان کا اتنا ساتھ دیتی ہوں، پھر بھی اس کے باوجود بھی مطلب میں ان سے کچھ کہتی بھی نہیں. بہت زیادہ مطلب میرے سے اکڑی اکڑی رہتی ہیں، اور سبھی لوگوں کے ساتھ میں اتنے اچھے سلوک کرتی ہوں. مطلب جو بھی مجھ سے ایک بار ملتا ہے تو پھر یاد کرتا ہے، مطلب اچھے سے پیش آتی ہوں. پھر میرے سے یہاں کچھ غلطی ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو میرے سے یہ اچھے سے نہیں رہتے. اس میں آپ کو نا نظر کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو نظر کے لیے دعائیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے. نظر کا جو مسنون طریقہ ہے، بیری کے پتوں سے جو غسل کرنا وہ بھی کرنا چاہیے.
آپ کو حفاظت کی دعائیں بہت پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں نا ان میں شیاطین بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں نظر آ رہا اور وہ ناراض رہتے ہیں، پھر ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے تھوڑی سی، اور اگر باقی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر آپ غم نہ منائیں، اس کا مطلب ہے آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی پرسنالٹی کا کوئی چیلنج ہے، کئی دفعہ بچپن کا کوئی چیلنج ہوتا ہے، جوانی کا چیلنج ہوتا ہے، انہوں نے کوئی ان کو اپنا مسئلہ جو فیس کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح رہیں، آپ غمزدہ نہ رہیں، اور آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے بہت دل لگائیں اور بہت دعا کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کامن گراؤنڈز پہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو کہیں سے بھی بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ناراض ہوئے بغیر، دکھی ہوئے بغیر جب آپ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی رزلٹ اچھا ملے گا۔ ڈاکٹر کنگن، میں نے پہلے بھی آپ سے کوشچن کیا تھا آپ کی ٹاک میں، الحمدللہ بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ میرا کنفلکٹ نہیں ہے، کنسرن ایک ہے، بین اے سینئر تھراپسٹ آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ایک کنسرن یہ ہے میرا اور میرے ہسبینڈ کا، ہم دونوں کا ریلیشن شپ الحمدللہ بہت سیٹلڈ ہے وتھ کڈس اینڈ آل سب، لیکن ایک کنسرن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت عرصے سے مجھے دوسری شادی کا کہتے رہتے ہیں کہ ہی از ولنگ، اور مجھے لگتا ہے کہ ہی از کیپیبل آف ڈوئنگ، ماشاء اللہ ریسپانسبل ہے، ہی از اے ویری فرم مین، اسٹیبل مین، ہی کین مینج۔ اسلامک پرسپیکٹو بھی میں سمجھتی ہوں اور ان کی ضروریات کے لحاظ سے بھی، اور ویسے بھی فائنینشلی از ویری ویل آف، ٹھیک ہے، وہ میرا اور ان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ بھی بہت دفعہ کلیئر کیا کہ میرے کسی ایشو کی وجہ سے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں، اگر ایسے ہوتا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان الگ سے بھی کر سکتا ہے، چھپ کے بھی کر سکتا ہے، میں تمہیں کبھی دکھ دے کے نہیں کرنا چاہتا، پہلی بات یہ۔ اور ہم دونوں نے ساتھ گرو کیا ہے بہت عرصے، ہی از اے فزیشین اور میں بھی فزیشین ہوں، لیکن مجھے ایک گلٹ یہ ہوتی ہے، وی بوتھ آر ان لو ود ایچ ادر، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی فیل لائک کہ جیسے ایک بندہ ایک روٹی کھاتا ہے اور کچھ بندوں کی 1.5 روٹی کی ہوا ہے، جب اللہ نے ایک چیز کو وہ کہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کی طرف جائیں، لائک فلسطین سے لیں، سیریا سے لیں، کہیں سے بھی لیں۔ مجھے صرف کوشچن یہ ہے کہ کنسرن یہ ہے کہ آپ سینئر تھراپسٹ ہیں، کبھی آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا کہ مجھے پتہ ہے چیلنجز آئیں گے لائف میں، کیونکہ تھرڈ پرسن آپ اپنی لائف میں لا رہے ہو، شامل کر رہے ہو، تو اس سے لے کے ریز بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم دونوں کی مینٹل اسٹیبلٹی اور انڈرسٹینڈنگ از ویری امپورٹنٹ، اور الحمدللہ وہ ہے بھی، لیکن مجھے چیلنجز سے ایٹ ٹائمز ڈر لگتا ہے۔ تو آپ کیا کہتی ہیں، استخارہ کروں، اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو کلیئرٹی دے دے، اگر یہ راستہ ٹھیک ہے تو ہم کریں اور نہیں ہے تو یعنی آپ کیا مشورہ دیں گی؟ جی بالکل، آپ استخارہ بھی کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی رول سیٹ کریں، اور اس کے علاوہ آپ ابھی سے ایموشنل انٹیلیجنس پہ اپنا کام کریں، پھر اپنے سرکل میں آپ کچھ ایسی خواتین کو ملیں جو بہت پازیٹیو ہیں اور ان کے ہسبینڈ نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں اور وہ کس طرح سے رہ رہی ہیں اور ان کے کیا کیا چیلنجز ہیں۔ تو آپ اپنے ہسبینڈ کو کہہ سکتی ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، مثلاً چند ماہ دیں، مجھے اس کو مزید ایکسپلور کرنے دیں، اور میں ذرا ان چیلنجز کو تھوڑا سا پری ایمپٹ کر لوں، دیکھ لوں، اور اس کے مطابق میں اپنے آپ کو پریپیئر کر لوں کہ کیا میں ان چیزوں سے، ان معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بیلنس آ سکتا ہے اور آپ کے استخارے کا جواب بھی صحیح آتا ہے تو یو کین گو ہیڈ، آپ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا انپریپیئرڈ اس ڈومین میں جائیں گی تو پھر آپ کو ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں اور آپ پھر ریگریٹ کریں گی کہ میں نے ایسا ڈیسیجن کیوں لیا یا میں نے اپنے ہسبینڈ کو انکریج کیوں کیا، کیونکہ بائی لارج ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا نا، اور اس چیز کو بہت زیادہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اگر اس کے لیے تھوڑا آپ کا بھی دماغ اوپن ہے اور آپ سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے ہسبینڈ مجھے سیکیورٹی دے رہے ہیں تو میں وائی ناٹ، آئی کین گو ہیڈ ود دیٹ، صرف آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پروز اینڈ کونس کو جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ میم ایکچولی میرے اور میرے اسپاؤس کے درمیان ایک اسٹڈی کا، ایجوکیشن کا یا اس حوالے سے مائنڈ سیٹ چینج ہے بالکل، کہ میں اگر بہت یہ اسی نیویگیشن پلان کے اوپر بہت پرابلم سالونگ ایٹیچیوڈ کے ساتھ بھی اگر ڈسکشن کرتی ہوں تو یہ سیمس لائک جسٹ کہ آپ بہت بحث کر رہی ہیں، یعنی بات ایک سیٹنگ میں اگر ہو رہی ہے تو یہیں پہ وائنڈ اپ ہو جائے، اگر دوسری دفعہ وہ بات اوپن اپ ہوتی ہے تو ہی یوز ٹو سے کہ بات اتنی لمبی کیوں جا رہی ہے۔ کچھ چیزوں کا جواب سمپل ہوتا ہے، ہاں نہ ماننا ہے تو مانے، نہیں تو نہیں، لیکن اس کے اوپر لانگ نہیں کرے۔ بٹ وہ پرابلمس اور کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر یعنی پاز دینا بنتا ہے۔ میں اس معاملے کو اس وقتی طور پہ پاز دیتی ہوں، بٹ دوبارہ اوپن اپ کرنے پہ وہ بہت آفینڈ ہوتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ میرے اندر ججمنٹ ایڈ ہو جائے گی کہ مجھے یعنی کمپرومائز کرنا پڑے گا،
لیکن وہ اس کو ڈسکشن کو پرولونگ نہیں کر پاتے اور نہیں کرتے، اور اس چیز پہ کافی اوفینڈ ہوتے ہیں. تو میں اس چیز کو کیسے کروں؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر آپ کا کانفلکٹ مثلاً ایجوکیشن پہ ہے، پڑھائی پہ یا کوئی معاملے میں ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ یو نیڈ ٹو ہیو دا لاسٹ سے نا. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مرد کو قوام بنایا ہے، اس کو گھر کا سی ای او بنایا ہے، اور اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ فائنل سے کے ساتھ فیصلہ کرے. ہمارے پاس نا بہت سے راستے ہوتے ہیں ان کاموں کو اور طریقے سے کرنے کا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی بالکل فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ہی طریقے سے اس بات کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ پھر جو ہے نا ہمارے لیے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس کیا مطلب طریقہ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی ان باتوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں یا اس میں بہتری لا سکیں نا. یہ چیز ہے جس کو آپ نے سیٹل کرنا ہے. مثلاً آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ میرے ہسبینڈ ایگری اس طرح نہیں کرتے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سا جملہ یا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس سے وہ ایگری کریں اور میں اس چیز کو پھر بہتری کی طرف لے کر جاؤں یا اس کو میں کر لوں نا، اس کو ایگزیکیوٹ کر لوں. جب بھی آپ کو کوئی اپنے اسپاؤس کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کام کو کرنا کتنا ضروری ہے. اگر تو وہ کام واقعی کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کے لیے راستہ کیسے نکالنا ہے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو وہ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہم اس چیز کو ایشو نہیں بناتے، بلکہ کوئی اور جسے کہتے ہیں کہ ایک راستہ نکالتے ہیں جس سے ہم اس مسئلے کو جو ہے نا حل کر سکیں. اپنی ایموشنل ریگولیشن اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ کہاں سے کام کرنا شروع کریں؟ یہ تو بہت آسان ہے. آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس کے سٹیپس دیکھیں، اور وہ جو ایموشنل انٹیلیجنس کے آپ سٹیپ دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. پہلا سٹیپ کیا ہے، جس میں سیلف اویئرنیس ہوتی ہے، پھر سیلف ریگولیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس سے اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دوسرے انسان کو کیسے پہچانتے ہیں، اور پھر اس سے اگلے سٹیپ پہ آپ جاتے ہیں جس میں آپ کوئی ریلیشن شپ بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں. اور اس میں پھر اندر بہت سارے کلازز آتے ہیں. تو جتنا آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو پڑھتے جاتے ہیں، آپ ہر روز ایک نئی چیز سیکھتے ہیں اور آپ اس کے مطابق جو ہے اپنے پھر معاملات کو درستگی کی طرف لے کر جاتے ہیں. میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے، اس سے بات کو ختم کروں گی آج کی. ادفع باللتی ہی احسن، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرو. تو جب بھی جو بھی شخص جس کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے، عداوت ہے، تو کیا ہوگا، اس آیت میں آتا ہے کہ وہ گہرا دوست بن جائے گا. یعنی جب ہم کسی جگہ کو صاف کرنا ہوتا ہے نا، تو گندے ڈسٹر کے ساتھ صاف کریں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا، وہاں گندگی لگے گی. جب ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات بگڑ رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں ان معاملات کو سمیٹنا ہوگا. اور ان معاملات کو سمیٹنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے بہترین طریقہ لاتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہسبینڈ سخت ہے، ہسبینڈ تنگ کر رہا ہے، ہسبینڈ کہہ رہے ہیں جی بیوی جو ہے بات نہیں سنتی، یہ کر رہی ہیں. دوسرا انسان اپنا ہاتھ نہ اٹھائے، دوسرا نہ اٹھے، دوسرا سر نہ اٹھائے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو دبا کے کرش کر لے، ٹوٹ جائے، نہیں، بس اس جھگڑے کے لیے مقابلے پہ نہیں آنا، اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالنا ہے. تو ایک ہاتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ خود بخود بیٹھنا شروع ہو جائے گا. وہ کس سے لڑے گا، وہ کس سے وہ معاملہ کرے گا. تو یہی آج ہم نے اصول سیکھا ہے کہ ہم نے اختلافات کو بہت کمپیشن، بہت نرمی اور بہت اچھے انداز میں ریزالو کرنا ہے، اور اسے دل بھی نہیں ٹوٹتے، اور مسائل جو ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے حل ہونے کی طرف آتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.